الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ. چنانچہ لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت. پھر عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ نیکیوں کی طرف چلنے لگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق شانو نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے عہد کر دیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. 2 حدیثیں پڑھی گئیں. پہلی حدیث کو طبرانی نے نقل کیا ہے المعجم الکبیر میں، اور دوسری حدیث الدر المنصور میں ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت سے نقل کیا ہے. پہلی حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہر نماز میں کیا معاملہ ہوتا ہے. تو بتاتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد، کہ اس آگ کو جو تم نے اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے، یعنی تم اپنے مشاغل میں مصروف ہو، تم سے پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، تو تم نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو جلانا شروع کر دیا ہے. اور اگر کوئی یعنی براہ راست گناہوں میں ملوث ہو تو اس کا معاملہ تو اور بھی ظاہر ہے کہ اس نے تو اپنے اوپر جہنم کی آگ بھڑکا دی ہے. تو گویا کہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن جب کوئی اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو اپنے اوپر جلا رہا ہوتا ہے. وہ اس بات کو سمجھ رہا نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے مہلت دی ہوئی ہے. تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے اوپر آگ جلا رہا ہوتا ہے. تو اب اٹھو، اب نماز کا وقت آ گیا ہے، اب اس آگ کو جو تم نے اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے اس کو بجھاؤ، اس کو بجھاؤ. تو اگر وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، نماز کی طرف چلتا ہے،
وضو کرتا ہے اچھی طرح اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور اگر مرد ہے تو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، تو پچھلی نماز سے لے کر اس نماز تک جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک اس سے معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ صغیرہ ہو، بشرطے کہ چھوٹے گناہ ہو۔ اگر بڑے بڑے گناہ میں لگتا ہے، سود کھاتا ہے، خیانت کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، بڑے بڑے گناہ میں اگر لگتا ہے تو وہ پھر نماز سے معاف نہیں ہوتا۔ مگر اگر وہ نماز کے ساتھ توبہ بھی کرے اور اللہ سے گر گرا کر معافی مانگے، اللہ کے حضور میں توبہ کرے، تو توبہ سے اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا۔ توبہ کیا ہے؟ کہ جو کیا ہے اس پر ندامت اور افسوس ہو اور اللہ سے مغفرت مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ یہ چیز نہیں کروں گا، اللہ سے معافی مانگے، شرمسار ہو کر، نادم ہو کر، افسوسناک ہو کر، تو اللہ پاک جو ہے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا۔ تو پھر ظہر کے بعد پھر وہ اپنے مشاغل میں لگتا ہے، تو پھر ان مشاغل میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، جہنم کی آگ پھر سے اپنے اوپر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو عصر کے وقت پھر سے اعلان ہوتا ہے کہ اے آدم کے اولاد، تم نے یہ جو آگ اپنے اوپر بھڑکا دی ہے اب اس کو بجھاؤ۔ تو اگر وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور مرد ہے تو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے زور سے عصر تک کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اور اگر بڑے گناہ کیے ہیں تو پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ چھوٹے گناہ اگر اصرار کے ساتھ کیے جائیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ کوتاہی ہو گئی اور پھر اس کو چھوڑ دیا، تو یہ چیز نماز سے معاف ہوتی ہے۔ مگر ایک ہوتا ہے کہ اس چھوٹے گناہ میں اب لگا رہے، تو پھر وہ چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور بڑے گناہ سے توبہ میں یہ کہ وہ توبہ کرے اور پھر جا کے وہی گناہ کرے، پھر توبہ کرے، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، اسے توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عزم و ارادہ کرے کہ اب وہ یہ کام نہیں کرے، پھر اگر ہو جائے غلطی سے تو پھر توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ ابھی توبہ کی ہے اور ابھی جا رہا ہے پھر سے دوبارہ وہی کام کرنے کی، پھر آ کے توبہ کر لی، ایسی توبہ نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ ان کوتاہیوں میں لگا رہتا ہے اور نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے یہ جہنم کی آگ اس پر وہ زیادہ سے زیادہ بھڑکاتا رہتا ہے اور کوئی چیز بجھانے والی نہیں ہوتی۔ تو جب اس پر مسلسل جہنم کی آگ بھڑکتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پورا کا پورا جہنم میں غرق ہوتا ہے اور اس کا دل جو ہے کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا یا نماز اور دوسری نیکیوں میں ہی نہیں لگتا کہ جس سے وہ گناہ معاف ہو جائے، بلکہ گناہوں میں لگا رہتا ہے، تو پھر وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ کالا ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے اس دل کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہو جاتی ہے،
اللہ پاک ہمیں بچائے. باقی اللہ پاک تو اس کو بھی اگر توفیق دے دے اسے کوئی نہیں روک سکتا. سمجھے نا, بڑے بڑے کافر مسلمان ہو جاتے, سمجھے نا, تو ہدایت تو اللہ کی طرف سے. لیکن جو عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی گناہوں میں لگا رہتا ہے اور نیکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے, نیکی کرنا اس کے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے. نیکی کرنا اس کے لیے گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھنا, بہت مشکل اس کے لیے ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے, اس کے اندر سے ساری نورانیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ ہمارے دل کی حفاظت کرتی ہے, اور یہ جو آگ ہم برکاتے ہیں اپنے اوپر, اللہ معاف کرے, یہ اس کو بجھاتی رہتی ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا. ایسے نہیں کہ بس جماعت ہو گئی ہے پھر آ رہے ہو اور پھر جیسے تیسے وضو کیا, جیسے تیسے نماز پڑھ لی. ایسی نماز آدمی کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا برباد کرے جیسا تو نے مجھے لایا کیا, جیسا کہ حدیث میں کہ نماز اس کے لیے بدعا کرتی. تو 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, پابندی کے ساتھ, جماعت کے ساتھ, یہ ہماری آگ کو بجھاتی رہے. ہم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ پر اصرار نہ کریں. باقی جو کوتاہیاں ہو جائیں پھر اللہ پاک اس کو نماز کی برکت سے معاف کرے. اور دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تمہاری امت پر, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر, کہ جو ان کی حفاظت کرے گا, من حافظ علیہن لوقتہن, جو وقت کی پابندی کے ساتھ ان کی حفاظت کرے گا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. اللہ پاک کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, یہ اس کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے کہ وہ خود ذمہ داری لیتا ہے, ورنہ کوئی اسے ذمہ دار نہیں کر سکتا. اللہ پاک سب کو جہنم میں ڈال دے, کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا, نہ وہ ظالم ہوگا, سب اس کی مخلوق ہے, سب اس کی ملکیت ہے. اللہ پاک سب کو جنت میں داخل کر دے, کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا. تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ذمہ داری لی کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اس کی حفاظت کریں گے تو وہ جنت میں داخل کرے گا, اور اگر جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر میرے پاس اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. اب 5 وقت کی نماز کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اللہ پاک نے تو پہلے 50 نمازیں فرض کی. اگر ہم پر 50 نمازیں فرض ہوتی تو ہم سارا دن ہی نماز پڑھتے رہتے. 50 سے اللہ پاک نے کم کر کے 5 تک کر دی. ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت نہیں کر سکے گی. میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, آپ اللہ پاک سے درخواست کریں کہ اس میں کمی کریں, اور پھر کمی کرتے کرتے 50 سے 5 ہو. مگر انتہائی بدبختی ہے, انتہائی بے غیرتی ہے کہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے. انتہائی بے شرمی کی بات. 5 نمازیں کوئی مشکل کام نہیں, وہ بھی نہیں ہو رہی. صبح کو اٹھ کر 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں, 2 سنت اور 2 فرض, وہ اسے نہیں پڑھے جاتے. مگر 8 بجے 9 بجے جو ہے اپنے آپ کو تھکانے کے لیے دیہڑی پر پہنچ جائے گا, کارخانے پر پہنچ جائے گا, نوکری پر پہنچ جائے گا, دکان پر پہنچ جائے گا, کاروبار پر پہنچ جائے گا, مگر 4 رکعت اس سے نہیں ہوگی. ذرا سوچو یہ کتنی شقاوت کی بات ہے, کتنی بدبختی کی بات ہے.
اور جو صبح اٹھ کے مسجد کی طرف جاتا ہے سمجھ لو کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا۔ تو 5 وقت کی نماز اور مسجد کے اندر، حدیث میں ہے کہ جس نے اذان سنی اور مسجد میں نہیں آیا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے۔ ایک نابینا صحابی آئے، نابینا تھے، بولا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں گھر میں نماز پڑھوں۔ پوچھا کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ بولا ہاں۔ بولا پھر آؤ مسجد میں۔ نابینا صحابی کو بھی جو ہے وہ اجازت نہیں، تو پھر ہمارے لیے کیا؟ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہو جائے، پابندی کے ساتھ ہو جائے۔ یہ آگ کو بھی بجھائے گی جو ہم اپنے اوپر بجھاتے ہیں، اپنے اوپر جلاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ اس کو جنت میں جگہ دو۔ مسجد میں آ کر آرام سے وضو کیا، مسواک کی، تسلی کے ساتھ نماز پڑھی۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 15 منٹ، 20 منٹ، اور زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، جو اس سے زیادہ تو لگتا نہیں۔ وہ صرف 5 نماز ہے۔ تو بھائی اس کی پابندی کرنے کے لیے کون کون تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، کون کون عزم کرتا ہے؟ کون کون عزم کرتا ہے؟ وعدہ کرو، وعدہ اللہ سے، اور جو ہو چکا ہے اس پر گر گرا کر معافی مانگو، رو کر معافی مانگو اللہ سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اللہ پاک تمام گناہوں کو بخشش مانگنے والے بھی تو ہونا چاہیے نا۔ وہ تو دینے والی ہے، ہم مانگنے والے نہیں۔ ہم مانگنے والے بن جائیں، ہمارے اندر وہ آویزاری آ جائے، وہ گر گراہٹ آ جائے، وہ رونا آ جائے۔ سب تیار ہے بھائی؟ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا